اگر کوئی گناہگار بیماری مبتلا ہوتا ہے، جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں صبح شام گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اگر بیماری میں مبتلا ہے تو یہ بیماری ہمارے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ چونکہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کی حالت میں رجوع اللہ کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ تو بیماری گناہوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے تو رفع درجات کا ذریعہ ہے، اور گنہگاروں کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں اور مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یہ بیماری کا، یہ جو آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ 3 کیٹیگری ہیں۔ ہمارے اب یہ جو فیاض کا جو فتنہ ہے، یہ آدمی صرف ایک ہی چیز کو لے کر چلتا ہے، صرف ایک ہی کانسیپٹ سامنے رکھتا ہے کہ بیماری کا مطلب گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا سبب ہے، گناہ کی وجہ سے بیماری آئی، اس لیے ایسے ہی رہنا چاہیے، علاج نہیں کروانا چاہیے۔ یہ آدمی کا فلسفہ ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر گنہگار بھی اگر بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے تب بھی اس کو علاج کروانے کا حکم ہے اور علاج کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو فیاض کا فتنہ ہے، چونکہ یہ علاج کے حوالے سے یہ پھیل رہا ہے، تو اس سلسلے میں علاج کے بارے میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ اب جو اصل ہمارے سامنے مدعا ہے، ہمارے سامنے اصل جو فتنہ ہے، وہ فتنے کا تذکرہ کرنا ہے، وہ فیاض کا فتنہ ہے۔ فیاض یہ اس کا پورا نام ہے فیاض بن یاسین۔ یہ حیدرآباد کا ایک مشہور علاقہ ہے، BHL کمپنی کا علاقہ، وہاں کا ایک محلہ ہے اولڈ MIG، وہاں کا یہ رہنے والا ہے، اور اس کی عمر 52 سال بتائی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس سے وابستہ ہے اور اس سے رجوع ہو رہے ہیں، وہ لوگ فیاض بھیا کے نام سے اس کو پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، فیاض بھیا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو مطلب یہ کچھ آڈیو ریکارڈنگ سننے کے لیے میموری کارڈ وغیرہ دیتے رہتا ہے، تو میموری بابا بھی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ اب اس کی تھیوری کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس کی تھیوری یہ ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو علاج نہیں کروانا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ دواخانے کو جانا ہے، نہ کسی حکیم کے پاس جانا ہے، کوئی علاج نہیں کروانا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی BP کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، ذیابطیس ہے، اور کوئی ایسی ہی مستقل بیماری مبتلا ہے، تو اس کی روزانہ کی جو دوا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اپنے سے رجوع ہونے والوں کو ایسی دوائیں استعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تھیوری ہے۔ اب اس کے جو طریقہ کار ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جو پیروکار ہیں اور جو اس سے رجوع ہونے والے لوگ ہیں، یہ لوگ پریشان حال لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جو ان کی جو دکانیں ہوتی ہیں، کسی کا کچھ کاروبار ہے تو وہ اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، لیکن کوئی آدمی ان کی دکان کے سامنے آ کے یا کسی جگہ ان کی نظر پڑتی ہے، فون پر بات کرتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے فلاں دواخانے کو جانا ہے، مجھے فلاں سے رجوع ہونا ہے، فون پہ اسی طرح کی گفتگو کرتے رہتا ہے ایک آدمی۔ تو جو فیاض کا پیروکار ہے، فیاض کا ماننے والا ہے، اس سے وابستہ ہے، وہ اس آدمی کو واش کرتے رہتا ہے۔ جیسے ہی فون پر اس کی گفتگو ختم ہوتی تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، بولتا ہے کہ آپ ایسا، کہتا ہے کہ آپ ایسا بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں،
آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ اب پریشانی میں آدمی ہر ایک کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا مسیحا سمجھتا ہے، تو بہرحال وہ آدمی اس کو ساتھ لے کر کچھ دیر اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ دواخانے وغیرہ کی چکر چھوڑو، ڈاکٹر کی چکر چھوڑو، میں فلاں کے پاس لے جاتا ہوں، فیاض کا نام تو نہیں لیتے، ایسا فلاں مجلس میں آپ آئیے اور اس میں شریک ہوئیے، اس میں آپ کو ایک عمل دیا جائے گا، ایک عمل بتایا جائے گا، آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ اس طرح ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو اپنی مجلسوں میں لاتے ہیں، میٹنگوں میں لاتے ہیں۔ میٹنگ میں اور بھی اس کے ماننے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ میٹنگ میں شریک ہوتا ہے تو جو اس کے دوسرے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو دوسرے رجوع ہونے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ایسا بیمار تھا، ایسا پریشان حال تھا، فیاض بھیا کا عمل کرنے کے بعد اور وہ جو بتائے وہ کرنے کے بعد مجھے یہ فائدہ ہوا، مجھے ایسا ہوا ویسا ہوا، بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ بیان کر کے جب یہ آدمی، یہ جو نیا آدمی جو نئی میٹنگ میں شریک ہوا، تو وہ سنتے وقت اس کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، دماغی طور پر ایک اثر ہوتا ہے کہ ارے بھائی اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بھی اس عمل سے جڑ جانا چاہیے، یہ عمل کرنا چاہیے، تو وہ فوراً وہاں پر اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ عمل وہ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ علاج کے بارے میں اس کی تھیوری وہی ہے کہ ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ علاج کروانا توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ توکل، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے توکل کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ توکل کا معنی کیا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے وہ ان کو نہیں معلوم۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں سواری کو کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھوں یا سواری کو باندھ کر، یعنی سواری کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سواری کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اعقلھا و توکل، کہ اس کو باندھو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو توکل کے معنی کیا ہے؟ اسباب سے راہ فرار اختیار کرنا، اسباب کو چھوڑ دینا، اسباب کو ترک کر دینا، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب پر ڈیپینڈ نہ رہیں، اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ بعض مرتبہ آدمی اسباب کی چکر میں آ کر مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، تو اس لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل کرنے والی ذات، کرنے دھرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے، اور یہ جو توکل کی ہم جو بات آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اس کو اگر آپ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی پیدائش کا جو عام ضابطہ ہے، عام جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم فلاں درخت کے پاس جاؤ اور درخت کے نیچے بیٹھو اور وہاں کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، وہ کھجور تمہارے گود میں گریں گے اور تم اس کو کھاؤ اور پیو اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ تو یہاں جیسے قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا ہے اور بغیر کسی شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ بغیر کھجور کے درخت کے پاس جائے اور اس کی ٹہنی ہلائے بغیر حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور عطا فرمائے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت حاصل ہے۔ لیکن اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ آدمی، یہ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے، دارالاسباب میں ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ جو کھجور کی ٹہنی ہلانے کا حکم دیا گیا، اس میں ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ اسباب سے ہٹ کر بھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں اسباب کا پابند نہیں ہوں اور میری قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، میں چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم کو اسباب دنیا میں رہنا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہوگا اور اسباب کو اختیار کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ جو زندگی کا جو عام نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو تم اختیار کرتے ہوئے میری پیروی کرنا ہوگا اور مجھے میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہوگی۔ تو یہ توکل کے بارے میں ان کا جو فلسفہ ہے، علاج کرانا توکل کے خلاف ہے اور توکل کے منافی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ